ملکہ آستر کی کتاب، اس کا چوتھا باب، مردگی آستر سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہزاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بطیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردگی کو پہنائے اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے حتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مردگی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے یہ ہے۔ سو حتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا مردگی کے پاس گیا۔ تب مردگی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے، اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ حتاک نے آ کر آستر کو مردگی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر حتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردگی کے لیے ایک پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردگی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردگی نے اس سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اور جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آمین اور آمین۔